ابھی میں نے ٹماٹر لیا اور اس کو چھری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی، اور پھر جو یہ ہماری ریسیپی بن رہی ہے اس میں یہ میں ڈالوں گی۔ یہ شروع ہو رہا ہے ہمارا صبح کا ناشتہ۔ اسکول جا رہے ہو؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور صبح کے 6 بج رہے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ سورج ابھی جو ہے نا نکلا نہیں ہے، اور یہ پیڑ میں سے امرود کیسے دکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے گیزر آن کیا اور پھر کچن کی طرف چلی آئی، چیک کر رہی تھی گیس آ گئی۔ تو آج میں بناؤں گی ویجیٹیرین ایگ، جو سبزی میں انڈا بنتا ہے، یہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو چائے پہلے رکھیے اور اب اس میں چینی اور پتی ڈال دی، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ چائے بھی ہماری تیار ہو گئی۔ اور سب سے پہلے تو چائے ہی بنتی ہے میرے گھر میں، اس کے بعد میں تیاری کر رہی تھی انڈے کا قیمہ بنانے کی یا قیمے کا انڈا بنانے کی۔ تو سب سے پہلے مجھے چاہیے 1 عدد پیاز، تو پیاز کو میں کٹ کر رہی ہوں پہلے، پھر پیاز کو میں کس میں کدوکش کروں گی، یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ یہ پیاز گر گیا، پیاز کی کوئی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، کیونکہ ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں پہلے اس کی میں کھال اتار رہی ہوں، چھری سے نا مجھ سے زیادہ کھال اتر جاتی ہے، تو اس سے میں ہاتھوں کی مدد سے اس کی جو اوپر والی کھال ہے وہ میں نے اتار دی۔ اب اس کو میں کدوکش کروں گی اپنی کدوکش والی ٹرے سے، تو آپ دیکھیے گا۔ اور صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو بہت اچھا بھی فیل ہوتا ہے۔ اور میں نے سب سے پہلا کام کیا، پہلے میں نے نماز ادا کی، اس کے بعد میرے دل کو اور دماغ کو سکون آ گیا، اور میں فلی سیٹسفائی ہو گئی کہ اب میرا دن جو ہے اچھا گزرے گا، کیونکہ اللہ پاک کے نام سے میں نے شروعات کی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں پیاز کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی میں کٹ کرتی ہوں، اور آپ بتائیے گا کہ میں اچھی طریقے سے پیاز کی کھال اتار رہی ہوں یا نہیں، کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ پیاز کاٹتے وقت جو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جا سکے، کیونکہ اکثر میں جب بھی پیاز کاٹتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں رو رہی ہوں۔ تو بتائیے گا کہ کون سی ٹپ ہے۔ پہلے مجھے آپ نے انڈے والی ٹپ بتائی تھی نا، کہ انڈے میں اگر نمک ڈالا جائے بوائل انڈے میں تو وہ آسانی سے پیل آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ٹپ تو بھائی کمال کی تھی۔ تو پیاز والی ٹپ بتائیے گا کہ پیاز کاٹنے کی وجہ سے جو آنکھوں میں درد اور آنسو آتے ہیں تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پھر جب میں نیکسٹ ولاگ بناؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی یہ ٹپ میرے کام آ گئی۔ تو یہ میں سویٹر کو بھی صحیح کر رہی تھی، کیونکہ میرے سویٹر کے بٹن جو ہیں ٹوٹ گئے تھے، اور دیکھ رہی تھی میں کہ پیاز کدوکش بھی ہو رہی ہے یا خالی میں محنت کر رہی ہوں، اتنا زور لگانا پڑتا ہے اس کو۔ ایسے پیاز کاٹنے سے مجھے وہ محاورہ یاد آتا ہے کہ نا ہاتھی کو چڈی پہنانا۔ تو میں باریک سی پیس رہی ہوں پیاز، کیونکہ جو انڈے کا قیمہ ہوتا ہے اگر اس میں آپ پیاز کو باریک سے پیس لیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہ دیکھیں آج میں اس پیاز کو چھوڑنے والی نہیں تھی، کیونکہ مجھے نا پیاز میں کاٹنے سے بہت کتراتی ہوں، کیونکہ آنکھوں میں درد ہوتا ہے، پانی بہتا ہے، تو اس وجہ سے یہ وہ چیز ہے جس کو میں فریزر میں فریز بھی نہیں کر کے اکٹھے کر کے رکھ سکتی، اسی لیے یہ تازی ہی کاٹنی پڑتی ہے مجھے۔ تو یہ تو میں نے پیاز کو پورا ہی کرش کر لیا، اور پھر میں ہاتھ کی مدد سے اس کو ایسے اس ساس پین میں ڈال رہی ہوں، یہ آپ دیکھیے گا۔
اس طریقے سے. یہ کتنی اچھی میں نے لی تھی, 200 روپے میں مجھے ملی تھی, جو ہے جامع کلاتھ کے پاس برتنوں کی دکان سے. اور میں اس کو دھو کے پھر آپ کو دکھا رہی ہوں. بہت ویسے اچھی ہے. میرے پاس 2 ہیں, ایک میں جس میں میں صابن بناتی ہوں, ہوم میڈ سوپ, تو اس میں کدوکش صابن کرتی ہوں, اور یہ ایک سبزی کے لیے ہے. تو پھر سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ صحیح سے نہیں دھلی. یہ میرا بلاگ ان بہنوں کے اور بھائیوں کے لیے جو مجھے بار بار کہتے ہیں کہ آپ چھوٹا بلاگ بناتی ہو, جلدی آپ کا بلاگ ختم ہو جاتا ہے. تو آج کا بلاگ ان کے نام. اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے بڑا بنا دیا, ہم بور ہو گئے اور میرے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں, ایسا نہیں کیجیے گا. تو یہاں پہ میری چائے بن گئی تھی. میں نے سوچا کہ نا چولہے کی فی الحال ایک سائیڈ ہی چلاتی ہوں, کیونکہ گیس کا احتیاط کرنا چاہیے. ویسے بھی پاکستان میں گیس کی قلت ہے سردیوں میں, تو ایسے میں نے اس کو چولہے پہ رکھا. اور اس میں نا آئل ڈالوں گی. میں آئل کی ڈبی اس لیے میں کونے میں رکھتی ہوں کہ جب میں نے نیو کچن سنبھالا تھا, شادی ہو گئی تھی, تو کافی مرتبہ یہ آئل کی ڈبی مجھ سے گر گئی تھی. تو اس وجہ سے میں اس آئل کی ڈبی کو احتیاط سے رکھتی ہوں, کونے میں رکھتی ہوں. جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں سے اٹھا کے پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہوں. تقریباً یہ جو میرا کپ تھا, اس کا میرا میزیر کیا ہوا ہے کہ 2 انڈوں کا جب میں قیمہ بناتی ہوں تو اس میں 1.5 کپ کرنڈی جاتی ہے. تو میں نے اس کو احتیاط سے اپنی جگہ پہ رکھ دیا. اور یہ میں نے آج سردی سے بچنے کے لیے لک کیا ہے. آئی ہوپ آپ ہنستے بھی ہوں گے اور کافی خوش بھی ہوتے ہوں گے کہ آج ساجدہ نے بات مان لی. اور تھینک یو سو مچ آپ سب کا, جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا, اور میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں صحیح ہو رہی ہوں. اور سب سے پہلے میں اس میں کیا ڈال رہی ہوں, ہاں ہری الائچی, چھوٹی الائچی, یہ مسٹ جاتی ہے اس میں. اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ آپ اس الائچی کو منہ سے کیوں توڑ رہی ہیں, کیونکہ جلدی تھی مجھے بنانے کی. اسد کا یہ لنچ بھی بنا رہی تھی, تو میں اس کی کھال نہیں ڈالوں گی, اونلی اس کا جو اندر بیج ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا. اب میں کیا کرنے والی تھی, ہاں یہ چمچہ, انڈے بنانے کے لیے یہی میں چمچ یوز کرتی ہوں, ادروائز سالن کے لیے میرا الگ ہوتا ہے. ابھی میں ٹماٹر دھو کے لائی, اور 1 عدد ٹماٹر کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں وہی ڈالوں گی. آپ دیکھتے جائیے گا. اور کافی بہنوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے تھے کہ آپ اپنی طبیعت کے بارے میں کل والے بلاگ میں اپڈیٹ کیجیے گا. تو میری طبیعت کل سے بہتر ہے, مگر کمپلیٹ بہتر نہیں ہو رہی. وہ جو کھانسی کا وہ ہوتا ہے نا ایک مرحلہ, وہ ختم نہیں ہوا, 2 گھنٹے کے بعد ہو رہی ہے. تو شدید قسم کی ایک کھانسی ہو رہی ہے. انشاءاللہ سے ٹھیک ہو جاؤں گی. میں دوائیں کھا رہی ہوں, اینٹی بائیوٹک. تو یہ ٹماٹر میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیے. آج کا جو بلاگ ہے اس میں بلاگ کی سپیڈ بھی نہیں بڑھا رہی, کیونکہ آپ لوگ پھر کہتے ہیں کہ آپ چھوٹا بلاگ بناتی ہو, پھر میں بڑا بلاگ بناتی ہوں تو آپ کہتے ہیں بڑا بلاگ بناتی ہو, چھوٹا بناؤ. تو اب یہ میں بنا رہی ہوں, آپ دیکھیے گا ضرور, اور ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا. یہ جو ہے ہری مرچ میں نے لی, یہ موٹی والی ہری مرچ ہے, یہ میں نے لی. اور اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا. اور ہرا دھنیا, پہلے میں نے سوچا کہ پورا جو مسالہ ہے نا ریڈی کر لوں, پھر اس چھری کو نا سائیڈ پہ رکھ دوں. اب پیاز میرے براؤن ہو گئے تھے, اب میں اس میں مسالہ یہ ایڈ کروں گی. اس کے بعد جو مسالے اس میں جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بہت مزے کا بنتا ہے یہ جو ہے انڈا قیمہ, بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو, بڑوں کو. صبح ناشتے میں یہ ہونا چاہیے. اور یہ رات والی
جو کل میں نے گوبھی بنائی تھی وہ پوری فنش ہو گئی. رات میں نے جو چاول بنائے تھے اس کے اوپر بھی ہم نے ڈال کے کھائی تھی. میں آپ کو دیگچی دکھا رہی تھی. اور یہ میں نے اب مسالے اس میں ایڈ کرنا شروع کیے. یہ نمک میں نے اپنے حساب سے ڈالا اور بعد میں نے لال مرچی ڈالی. میں بار بار موبائل کو اسی لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں میرا جو ویڈیو ہے وہ آف نہ ہو جائے. اب جو گرم مسالہ ہے وہ اس میں ضرور جائے گا. ادروائز گرم مسالہ نہیں ہوتا میرے پاس تو میں دال چینی کا ایک ٹکڑا ڈالتی ہوں تو وہ بہت ٹیسٹ کرتا ہے دال چینی کا ٹکڑا اس میں. اور تیز پات کا ایک پتا، یہ اس ریسیپی کی جان ہے. دال چینی کا ٹکڑا ایک اور تیز پات اور چھوٹی الائچی. ہلدی میں نے ڈال دی بس، اور کوئی بھی مسالے نہیں جائیں گے. یہی سمپل گھر کے مسالے. اور ہاں، سوکھا دھنیا تو ضرور جائے گا. اس سے کیا ہے کہ آپ کے نا وہ انڈے کی بدبو جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کٹے ہوئے دھنیے سے، خشک دھنیے سے. تو سارے مسالے ڈال دیے. اب میں اس کو اچھی طریقے سے ملا لوں گی اور تھوڑا پانی ایڈ کر لوں گی. تھوڑا ٹماٹر کو مجھے گلانا ہے. جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اس کے بعد اس میں اپنے انڈے ڈالوں گی. تو دیسی انڈے ہیں میرے پاس، اس سے یہ بنا رہی ہوں. اور یہ دیکھیے، یہ انڈے، یہ میری اپنی مرغیوں کے انڈے ہیں. اور ماشاءاللہ سے جب سے میں نے مرغیاں پالی ہیں میں باہر کے انڈے نہیں کھاتی، اپنی مرغیوں کے دیسی انڈے کھاتی ہوں. تو آپ بھی نا، اگر گھر میں آپ کے ایک کونا ہے خالی گھر کا تو آپ بھی مرغیاں لے سکتے ہیں اور دیسی انڈوں کو انجوائے کیجیے. اپنی مرغی کے دیسی انڈوں کو. سردیاں ہیں نا تو دیسی انڈا بہت اچھا لگتا ہے. اور میں نہیں کھاتی، اگر ادروائز میں کھاتی تو مجھے کھانسی نہیں ہوتی. یہ آپ کو الرجی اور جو بھی موسمی اثرات ہوتے ہیں یہ دیسی انڈا آپ کو اس سے بچاتا ہے کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے. تو جس کا سینہ جکڑا ہوا ہو، نزلہ زکام ہو، خون نہیں بنتا ہو تو سردیوں کے دن میں دیسی انڈا وہ کھا لے اور اپنے بچوں کو بھی کھلا لے. اور گرمیوں میں بھی کھا سکتے ہیں مگر گرمیوں میں کیا ہے کہ بہت گرم ہوتا ہے، اس وجہ سے اسٹمک مسئلے ہو جاتے ہیں. باقی سردیوں میں تو یہ تو جیسے نعمت ہے خدا کی طرف سے. تو بھی 7 ہونے میں 15 منٹ تھے اور یہ اس طریقے سے میں نے 2 انڈے اس میں ڈال دیے اس طریقے سے. اور اب میں ان کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی. کافی لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے ڈالے جس ٹائم ایسے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر مجھے ایسے اچھے نہیں لگتے، کچے لگتے ہیں. تو میں اس کو اچھی طریقے سے پکاتی ہوں انڈوں کو. میں نے موبائل پھر رکھ دیا سامنے، میں نے موبائل رکھ دیا کسی چیز کے سہارے پہ، شاید آٹے کا ڈبہ تھا یا دیگچیاں. تو یہ ہے کہ وہ جو کلوز لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ میں ہاتھ پہ پکڑ کے موبائل کو ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اور یہ جو ماسٹر لک دکھا رہی ہوں آپ کو یہ میں کسی چیز پہ موبائل رکھ رہی ہوں. تو اچھی طریقے سے میں اس کو نا بنائی کروں گی. انڈوں کو اچھے طریقے سے بنائی کر کے پھر اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی تاکہ انڈا بھی ہمارا پک جائے. اس کے بعد جو کام ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اور آج آپ کے ساتھ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے مگر بول بھی رہی ہوں اور بول رہی ہوں تو درد ہو رہا ہے، اس وجہ سے وائس اوور کر رہی ہوں کیونکہ آوازیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ کو ڈسٹربنگ نہ ہو تو وائس اوور کر رہی ہوں. اور دعا کیجیے گا پھر بھی کہ میں جلدی سے ریکور ہو جاؤں. کھانسی مجھے کم ہوتی ہے 2 سال میں یا 3 سال میں، مگر ہوتی ہے جیسے تو اتنی شدت سے ہوتی ہے، بس کیا کریں. اور آپ میں سے سب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی پریگنینسی کی اپڈیٹ شیئر کریں، تو فی الحال تو کوئی اپڈیٹ ہے ہی نہیں تو میں کیا شیئر کروں آپ کے ساتھ. اس طریقے سے میں نے یہ گر رہا تھا چائے کا کھنجا، جسے ہم سندھی میں کھجا کہتے ہیں. شادی شدہ عورت کی تو زندگی ایسی ہے، بس کچن کو سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا. ادروائز شادی سے پہلے ہم کتنے وہ ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں.
تو شادی کے بعد انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، اور جس کی شادی کے بعد زندگی چینج نہیں ہوتی تو وہ شادی کا جو اپنا بندھن ہے وہ لڑکیاں صحیح سے نہیں کور کر پاتی ہیں، اور اینڈ میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یا مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کی شادی ہو اس کے بعد آپ اپنے گھر پہ، ہسبینڈ پہ، بچوں پہ دھیان دیا کریں، اور جتنا ہو سکے ان کو ٹائم دیا کریں، اور خود کے لیے بھی ڈیلی 15 منٹ نکال لیا کریں، اپنی عبادت کے لیے بھی نکال لیا کریں۔ تو میں چکھ رہی تھی نمک پرفیکٹ تھا، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی میں چائے بھی پی لوں۔ اور شادی کرنا اور اس کو نبھانا اور کمپرومائز کرنا ایک عورت کے لیے آسان کام نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ تھوڑا کمپرومائز کرنا چاہیے، کبھی کبھی دل ہار بھی جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے میں جوائنٹ فیملی سے زیادہ سنگل فیملی کو زیادہ فوکس کرتی ہوں، کیونکہ انسان پیدا اکیلا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے پاس واپس بھی اکیلا جانا ہوتا ہے۔ تو جو بڑی فیملی میں رہتے ہیں تو بہت سی پرابلمس ہوتی ہیں، اس کو کرنے کے خوش چکر میں اس کو انسان کی جو اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، بچوں کی اور ہسبینڈ کی، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو کچھ کافی لڑکیوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے، یا تو ان کے اوپر ایک سوتن کا وہ تمغہ لگ جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ کافی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں سنگل فیملی کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں، کیونکہ جب ہم تھوڑے دور رہتے ہیں تب پیار محبت ساس سسر اور دیورانیوں جیٹھانیوں سے قائم رہتا ہے۔ اگر ہم ساتھ میں رہیں گے تو لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اس وجہ سے۔ اور چاہے آپ اپنے سسرال والوں سے کتنا بھی اچھا چل لو، مگر سسرال ہوتا ہے، مذاق نہیں ہوتی۔ آپ کو وہاں پہ ہر چیز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، بہت ساری برداشت کرنی باتیں پڑتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر میں اتنی برداشت ہو تو آپ بھلے جوائنٹ فیملی میں رہ سکتے ہیں، ادروائز تو اگر آپ کی طبیعت میری طرح ہو کہ کم برداشت باتیں کرنے کی، تو بھائی آپ تو پھر ایسا ہے کہ میری طرح سنگل ہی رہا کریں۔ جوائنٹ فیملی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ شادی کے بعد اپنے آپ کو میچور رکھا کریں، اس سے نہیں کہ آپ قد کے چھوٹے ہو یا عمر کے چھوٹے ہو تو آپ بچوں کی طرح بیہیو کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے نفرت کرنے لگے گا، بات بات پہ طعنے کوسنے لگے گا۔ تو جتنا آپ ڈیسنٹ ہو کے رہو گے اتنا آپ کے فیور میں ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کو لمٹ پہ لیا کریں، کوئی بھی رشتہ ہو، ہسبینڈ کا ہو، بہنوں کا ہو، بھائیوں کا ہو، ہر چیز میں ایک لمٹ ہوتی ہے۔ تو میرا تو نیچر ایسا ہے۔ اب میں تھک گئی تھی، تھوڑا سوچا بیٹھ کے چائے پی لوں، اور آپ کے ساتھ آج بہت ساری میں نے باتیں بھی کی، اور چائے گرم گرم آج میں پی رہی ہوں۔ ویسے میں خالی پیٹ چائے نہیں پیتی، مگر ابھی مجھے جیسے کھانسی ہے تو اس حوالے سے یہ جو چائے میں پی رہی ہوں گرم گرم تو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ میں تھم نیل کے لیے پوسٹ بنا رہی تھی کہ وہاں سے اسکرین شاٹ کر کے اپنا تھم نیل بناؤں گی، تو ایسے کر کے ڈفرینٹ اینگل سے میں پوسٹ بنا رہی تھی۔ ایسے ہی میں ویڈیو سے ہی اپنے تھم نیل کا وہ بنا لیتی ہوں، پروفائل جو پکچر ہوتا ہے ویڈیو کا وہ۔ ابھی میں نے سوچا کہ کام تو میرا فنش ہو گیا، اب میں آرام سے بیٹھ کے سکون سے 2 منٹ اپنے لیے نکال رہی ہوں اور چائے پی لوں۔ چائے پینے کے بعد پھر پروسیس ہوگا، اور اسد کو جو ہے اٹھانا ہے تیار، وہ آج کل خود ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، اب بڑا ہو رہا ہے، تو میں نے اس سے یہ عادت نکالی تھی۔ پہلے وہ کہتا تھا مما آپ خود مجھے تیار کیا کرو، تو میں نے ابھی اس کو کہا ہے کہ تو خود تیار ہوا کر۔ تو وہ جب تک میں ناشتہ بنا لیتی ہوں تو وہ تیار ہو جاتا ہے، برش وغیرہ کر لیتا ہے، فیس کو واش کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، اور
स्कूल की ड्रेस पहन लेता है। मोज़े वोज़े में सारे उसके सेट करके सुबह सवेरे ही रख लेती हूँ। कपड़े तो मैं उसके रात को ही प्रेस कर लेती हूँ, तो सारी चीज़ें सेट करके रखती हूँ ताकि उसको ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। और फिर वो जब मैं काम करूँ तो बार बार बच्चा किचन में ना आए कि मम्मा ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, मेरा जूता नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं सारी चीज़ें मेंटेन करके फिर ही सोती हूँ ताकि ना मुझे तकलीफ़ हो और ना बच्चे को तकलीफ़ हो, और पुरसुकून माहौल में ये सुबह का टाइम गुज़र जाए। और मैं थोड़ा इसको भी साफ़ कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा पानी गिर गया है। अगर इस एरिया में जहाँ पे आप रोटी पकाते हो थोड़ा पानी गिर जाए तो फिर रोटी सही से नहीं बनती। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह से पहला जो पराठा बना रही थी, अभी मैं पराठे बना रही हूँ। 1 हफ़्ता हो गया है इनको घी नहीं लगाती, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है ना, अगर मैं घी लगाऊंगी फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो दवाओं के ढेर लग जाएंगे। इस वजह से ये ऐसे ऐसे करके मैंने रोटी को रखा और बेलन की मदद से मैंने इसको बड़ा किया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया करें, और मेरे वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप भी मुझे सजेशन दिया करें, मगर ताने देकर जो सजेशन दिया करते हैं लोग तनकीद करके, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मैं उनके कमेंट्स को रिमूव कर देती हूँ, या तो वो जो हार्ट होता है ना वो नहीं देती। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स रीड करती हूँ और उनको हार्ट देती हूँ। ऐसा कोई भी आप देखें मेरा वीडियो नहीं है जैसे जब मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स रीड नहीं किए और उनको हार्ट नहीं दी। मुझे अपने सब्सक्राइबर के लिए इज़्ज़त है, और वो मेरे लिए इतना कीमती अपना टाइम निकाल के मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि वो जो फीडबैक मुझे दे रहे हैं तो मैं पढूं। हाँ, कभी कभी ऐसी होती है, कोई अपनी भड़ास दिल की निकाल लेता है तो वो मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि काफ़ी लोग मेरे कमेंट्स भी पढ़ते हैं तो उनकी भी दिल आज़ारी हो और मेरी भी। इसीलिए अदरवाइज़ जो मुझे कमेंट अच्छा नहीं लगता तो नोट किया करें, मैं उसको हार्ट ही नहीं देती। अब मैंने ऐसे रोटी बनाई और इसके जो साइड्स थे वो मैं ऐसे पका रही थी कि बिल्कुल रोटी को मैं अपनी पका लूँ। और माशाल्लाह से परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट नाश्ता हमारा तैयार हो गया। ये सब खाएगा और लंच के लिए अलहदा पराठा उसके लिए बनाऊंगी टिफ़िन के लिए। तो ये था हमारा सुबह का रूटीन। और जैसे असद स्कूल से चला जाता है तो सिकंदर का नाश्ता बाद में होता है, तो उसके बाद में उसका नाश्ता पकाती हूँ सिकंदर का। उसके बाद में फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं तैयार श्यार होती हूँ और मोबाइल पे वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है या वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, या दोपहर के लिए क्या बनाना है, कोई भी काम वगैरह होते हैं तो मैं वो कर लेती हूँ असद के स्कूल आने से पहले। स्कूल आने के बाद में बहुत जैसे आ जाता है ना, फिर मुझे कोई भी टाइम नहीं मिलता। आपको पता है नमाज़ों का टाइम हो जाता है, उसको सुलाना ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, टाइम ही नहीं निकलता। तो ये रोटी बन गई, थोड़ी मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ से थोड़ी जल गई थी, मगर आपको वीडियो में ऐसा लग रहा था, मगर ऐसे नहीं है, परफेक्ट रोटी बन गई थी। अभी मैं इसकी आंच थोड़ी स्लो करूँगी। असद को पहले ये गर्मा गर्म रोटी दे आऊँगी, फिर बाद में उसका लंच बॉक्स तैयार करूँगी। और दूसरी रोटी के लिए भी मैंने पेड़ा निकाला। वॉइस ओवर करते भी मुझे ना इतनी खांसी हो रही है, तो ये दूसरी रोटी के लिए पेड़ा निकाला, वो भी इसी तरीके से मैं बनाऊँगी। और आटे को
میں نے رات سکندر کو کہا تھا مجھے آٹا گوندھ کے دو، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں نا ان میں اللہ پاک نے قدرتی طور پہ نا لیڈیز سے زیادہ طاقت رکھی ہوتی ہے، تو وہ آٹا گوندھ کے دیتا ہے نا، مجھے اتنا اچھا گوندا ہوا ہوتا ہے آٹا، جیسے آٹا گوندھنے کی مشین سے میں نے گندوایا ہو۔ تو یہ رات کو جیسے آٹا گوندھ کے رکھتے ہیں تو صبح روٹیاں اچھی بنتی ہیں۔ تو اسد یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا اور آج یہ بہت خوش تھا، اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج سے میری چھٹیاں ہو جائیں گی۔ اس کو کیا پتا کہ ابھی چھٹیاں نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا تھا کہ مما آج سے میری چھٹیاں ہوں گی، آج لاسٹ پیپر ہے مگر ابھی اس کے پیپر چلیں گے 3-4، تو یہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ سے اللہ پاک سلامت رکھے میرے بیٹے کو، لمبی صحت عمر دے۔ تو اب ملتے ہیں کل نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا۔